بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے حضرات کے ساتھ رہو۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے صحبت کی تاثیر۔ آپ جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسا ہی اثر ہوگا۔ اگر کسی صالح کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ صالح ہوں گے، اور کسی غلط آدمی کی صحبت کو اختیار کریں گے تو آپ غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ یعنی اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ اور جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے ساری دنیا کو اس کا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، نیک بننا ہے اور خوش نصیب بننا ہے اور اپنی آخرت صحیح کرنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت، راحت اور سکون کی زندگی گزارنی ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ میں بھلے قابلیت کتنی ہی پیدا ہو جائے، صلاحیت اور خوبیوں کے آپ چاہے جتنے مالک ہو جائیں، لیکن جب تک کسی اہل اللہ کی صالحین کی صحبت حاصل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کا سب سے بھاری کام نیک بننا ہے اور سب سے آسان کام بھی نیک ہی بننا ہے۔ بہرحال آدمی پہچانا جاتا ہے اچھی اور بری صحبت سے۔ اچھی صحبت سے اچھا انسان بنتا ہے اور بری صحبت سے برا انسان بنتا ہے۔ اور کون نہیں چاہتا کہ میں اچھا انسان بنوں؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہیے، سچوں کے ساتھ رہیے، نیک حضرات کے ساتھ رہیے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے بخاری شریف پڑھ لی، عالم ہو گئے، لیکن یاد رکھو کہ بخاری شریف کی روح تب ملے گی جب اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاؤ۔ پھر جوش میں فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ختم بخاری شریف کے موقع پر فرمایا کہ اے طلبہ کرام، جاؤ کچھ دن کسی صاحب نسبت، صاحب تقوی کی صحبت میں رہ لو تاکہ ان کے صدقے میں تم بھی متقی بن جاؤ۔ پھر یہ شعر پڑھا: درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ سامعین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے۔ نمبر 2، اتنا سورج چمکے کہ نجاست کو جلا کر مٹا دے۔ اسی طرح قلب کی زمین ناپاک ہو جائے تو اس کی پاکی کے لیے بھی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی، جس کی مثال بارش کی سی ہے۔ نمبر 2، شیخ کامل کی صحبت، جس کی مثال سورج کی سی ہے۔ ذکر سے دل صاف ہوتا ہے اور شیخ کامل کی توجہات سے بھی صفائی ہوتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض صحبت کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جب آئینہ کو سورج کے سامنے کیا جاتا ہے تو آئینہ میں آدمی خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور جو چیز بھی آئینہ کے سامنے آئے گی وہ بھی روشن ہو جائے گی، بلکہ روئی سورج کے سامنے کرنے سے نہیں جلتی، لیکن جب اس کو شیشے کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ جل جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ میر نعمان کو نماز کے کچھ اسرار و معارف لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، اگر ان مکتوبات کے مطالعے کے بعد تمہارے دل میں نماز سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور تمہیں بے چین کر دے تو استخارہ کرنے کے بعد ادھر کا رخ کرو اور یہاں میرے پاس آ کر اپنی عمر کا کچھ حصہ نماز کی تکمیل میں صرف کرو۔ اس مکتوب سے واضح ہو گیا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک نماز صحیح کرنے کے لیے صرف مکتوبات کا مطالعہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحبت کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے سامعین کرام، صحبت اولیاء میں ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے بس انسان کے دل کی دنیا لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ صحبت اولیاء سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بس جاتی ہے۔ محبت الہی کا دل میں بس جانا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر من کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ اپنے شیخ کا مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ صحبت کو دیکھ لیں کہ کس کی صحبت کو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے سے اللہ تعالی ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے آپ کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عمل یافتہ مرید کی علامت یہ ہے کہ بیگانہ لوگوں کے ساتھ بالکل صحبت نہیں رکھ سکتا۔ اگر ناچار صحبت بیگانہ مل جائے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے منافق مسجد میں، بچہ مدرسے میں، قیدی قید خانے میں، اور مولوی مرض میں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ ایک مرید تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لہذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔ وہ صاحب لکھنؤ سے قریب رہنے والے تھے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ فلاں حکیم صاحب رہتے ہیں، فلاں جگہ پر ان کا مکتب ہے، کلینک ہے، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، وہ تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، اور یہ بھی لکھا کہ 15 دن تک بیٹھنے کے بعد مجھے خط لکھنا کہ کیا اثر ہوا۔ چنانچہ وہ صاحب پتہ تلاش کرتے ہوئے حکیم صاحب کے کلینک پہ پہنچ گئے اور ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ حکیم صاحب تو اپنے کام میں مشغول رہتے، بیماروں کی نبض دیکھتے اور دوائیاں تجویز کرتے، اور یہ صاحب ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ 15 دن بعد انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل کافور ہو گیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو میرا کافور ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی، نہ انہوں نے کچھ کہا اور نہ تم نے کچھ پوچھا، لیکن ان کے دل میں جو علم کا مادہ ہے، صحبت کی تاثیر سے وہ منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے تاثیر صحبت اولیاء کی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت اور مجالست بہت ضروری ہے۔ مجالست ایک بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کو پانے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو صالحین کی اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ آپ کے اندر بھی اچھی صفات پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں میں اور نیک بندوں میں آپ کو شامل کرے۔ آمین۔